السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ تیز طوفانی برستی بارش کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب تندور بند کر کے گھر کو جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت بارش میں کون آئے گا، آخر کسے روٹی کی ضرورت پڑے گی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے جلدی سے اپنے سامان کو سمیٹنا شروع کیا اور تندور کی آگ بجھانے ہی والی تھی کہ اچانک ایک گاہک چلا آیا۔ میں نے حیرت سے دیکھا، وہ جوان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے خود کو بارش سے بچانے کے لیے سر پر کچھ پہن رکھا تھا۔ میں نے حیرانی سے دیکھا اور کہا، جی کیا چاہیے؟ وہ تندور کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے ایک گرم روٹی چاہیے، آج کتنے دن ہو چکے ہیں کھانا نہیں کھایا، اگر روٹی مل جائے تو عنایت ہوگی۔ پہلے تو میں انکار کرنے ہی والی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں، مگر پھر دل میں آئے خیال کو جھٹلا کر میں نے اسے تندور کی ایک طرف بیٹھنے کا کہا اور فٹافٹ پیڑا کرنے لگی۔ جو ہی روٹی بنا کر اس کے سامنے رکھی، اس نے جلدی جلدی گرما گرم روٹی کھانی شروع کر دی۔ میں حیران بھی ہوئی اور بے خیالی میں دوسری روٹی بنا دی، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ تھام کر کھانا شروع کر دیا۔ وہ سادہ روٹی کھا رہا تھا، بغیر کسی سبزی گوشت کے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا، کیونکہ آج سے پہلے ایسا گاہک نہیں آیا تھا۔ اب اسے دیکھ کر میں سوچ رہی تھی کہ شاید اس برستی بارش میں اللہ نے مجھ پر کوئی کرم ہی کیا ہے جو ایسا گاہک چلا آیا۔ تاہم روٹی کھا کر اس نے شکریہ ادا کیا اور ایک طرف چل دیا۔ میں نے بھی اس سے پیسے نہ مانگے، نہ جانے کیوں میرا دل ہی نہ چاہا کہ میں پیسے مانگوں، اور اس نے دیے بھی نہیں۔ اس کے جانے کی بہت دیر تک میں سوچتی رہی، نہ جانے کون تھا، دیکھنے میں تو اچھا خاصا جوان تھا، نہ جانے کس طرح کے حالات کا شکار تھا جو اس طرح کے موسم میں روٹی کھانے آ گیا۔ میرا دل گہرے دکھ سے بھر گیا تھا۔ تاہم بارش کی شدت میں کمی آ گئی تھی، مگر پھر میں نے اپنے سامان کو سمیٹا اور گھر کی راہ لی۔ میرا نام نائلہ ہے، میں 18 سال کی ہوں اور اپنی دادی اور ماں کے ساتھ گاؤں کے چھوٹے سے مکان میں رہتی ہوں، جہاں ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ابا کا انتقال تب ہوا جب میں 4 سال کی تھی۔ ابا کسان تھے، کھیتوں میں کام کرتے ہوئے سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ میرا اور کوئی بہن بھائی تھا نہیں۔ دادی اور اماں گھر میں ہوتی تھی۔ ایک پھوپھی تھی جو دوسرے گاؤں بیاہی گئی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد گھر کے حالات کچھ خراب ہی تھے۔ وہ چونکہ کھیتوں کا ٹھیکہ لے کر اس پر کھیتی باڑی کرتے تھے، ابھی ٹھیکہ باقی تھا، ابا کو بھی پیسے نہ ملے تھے، نتیجتاً اماں نے کھیتوں پر کام کرنا شروع کر دیا، اور جو ہی ٹھیکہ ختم ہوا اس کے بعد دادی نے اماں کو ٹھیکہ نہ لینے دیا، کیونکہ یہ محنت طلب کام تھا اور اماں بہت تھک جایا کرتی تھی۔ گھر پر چونکہ جانور بھی پال رکھے تھے، تو اماں نے گھر بیٹھے جانوروں کا دودھ بیچنا شروع کر دیا۔ اس سے گزارا تو ہو جاتا تھا، مگر بڑی کھینچ تان کر۔ یہی وجہ تھی کہ دادی ہر وقت آہیں بھرتی، ابا کو یاد کرتی۔ اماں کی جوانی رول گئی، وہ اپنے مائکے جانا چاہتی تھی، مگر دادی نے انہیں نہ جانے دیا۔ دادی کا یہی کہنا تھا، یہ گھر تمہارا ہے اور نائلہ کا ہے، تم دونوں یہیں رہو، میرا تو جب وقت آنا ہے میں گزر جاؤں گی، تم دونوں ہی اس گھر کی اصل مالکن ہو۔ اماں کو بھی اس بات کا احساس تھا، سو اس وجہ سے انہوں نے مائکے جانے کا ارادہ بدل لیا اور ہم دادی کے ساتھ رہنے لگے۔ جو میں بڑی ہونے لگی گھر کے حالات دیکھ رہی تھی، مگر میں ان حالات کے لیے کچھ کر نہ سکتی تھی۔ دادی اکثر ٹھنڈی آہیں بھرتی۔ ابا کے زمانے میں گھر کے حالات اچھے تھے، ہر چیز کی ریل پیل تھی، مگر اب جب سے ابا گزرے تھے گھر کے حالات ایسے تھے کہ ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اماں اور دادی پھر بھی شکر ادا کرتی۔ میں گاؤں کے اسکول میں پڑھتی تھی، آج کل میٹرک کے امتحان ہو رہے تھے۔ دادی کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہ تھی۔ میٹرک کے امتحان کے بعد دادی کی طبیعت اور بگڑ گئی۔ گاؤں کی ڈسپینسری سے دوائی لانے کے باوجود کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اماں آج انہیں شہر کے ہسپتال لے گئیں۔ وہاں جا کر دادی کے مختلف ٹیسٹ کروائے گئے تو پتہ چلا انہیں تو جگر کا عارضہ لاحق ہے۔ اماں تو یہ خبر سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، انہیں تو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ دادی کی بیماری کا سن کر انہیں مزید پریشانی ہونے لگی کہ دوائیوں کے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے بہت سی دوائیاں لکھ دی تھیں، وہ بھی کم از کم 3 ماہ استعمال کرنی تھی۔ اماں کے لیے دوائیاں پوری کرنا بڑا مشکل تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اماں نے گاؤں کے چودھری سے ادھار پکڑ لیا اور دادی کی دوائیاں لے آئیں۔ اماں کو اب ادھار چکانے کی پریشانی تھی۔ میرے چونکہ میٹرک کے امتحان ہو چکے تھے، میں آج کل گھر میں فارغ ہوتی تھی۔ اماں کی پریشانی کو میں دیکھ رہی تھی، مگر مجھے اس سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔
انہی دنوں میں اماں نے چھوٹے چھوٹے کئی کام کرنے شروع کر دیے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنا ادھار چکانا چاہتی تھی۔ میں بھی اماں کے ساتھ ان کی مدد کروانا چاہتی تھی، مگر کسی طرح مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے یہی بات اپنی سہیلی عشرت سے کہہ دی۔ عشرت نے ساری بات سننے کے بعد کہا، اچھی بات ہے نائلہ، تمہیں اپنی ماں کی مدد کرنی چاہیے، مگر کیسے؟ کوئی طریقہ بتاؤ نا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے بہت سوچ بچار کرنے کے بعد کہا، اگر تم اپنے گھر کے باہر مٹی کا تندور بنا لو، روٹیاں بیچا کرو تو یقیناً تمہیں منافع ہوگا۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ تندور پر روٹی مجھے بنانی آتی تھی اور اس کام میں زیادہ خرچہ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچ سمجھ کر یہ کام شروع کر دیا، حالانکہ دادی اور اماں نے مجھے منع کیا تھا، مگر میں نے انہیں کسی طریقے سے سمجھا لیا اور یہی کہا، مجھے یہ کام کرنے دیں، میں آپ کا ہاتھ پٹانا چاہتی ہوں، فارغ نہیں بیٹھ سکتی۔ پھر میں نے گھر کے قریب خالی پلاٹ کے ساتھ تندور لگا لیا اور وہاں بیٹھ کر روٹیاں پکانے لگی۔ لوگ آتے جاتے روٹی خرید لیتے، اس کے علاوہ لوگ گھر سے آٹا گوندھ کر لے آتے اور روٹی لگوا لیا کرتے۔ میں ان سے مزدوری کی اجرت لیتی، تھوڑا تھوڑا کر کے کام چل رہا تھا اور میں تھوڑی بہت صحیح اماں کی مدد کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اماں ابھی بھی منع کرتی تھی کہ تندور کے سامنے رہنے سے تمہاری رنگت کالی ہو جائے گی، مگر میں باز نہیں آئی، کام کو جاری رکھا۔ آج بھی مخصوص وقت پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آٹا چونکہ میں گھر سے گوندھ کر لے آتی، گوندے آٹے کو ڈھک کر رکھا اور تندور کو گرم کرنے کے لیے لکڑیوں کی آگ جلا لی۔ آہستہ آہستہ کر کے لکڑیاں جلنے لگیں اور تندور گرم ہوتا گیا۔ گاہک آنے لگے، میں فٹافٹ تیز ہاتھ چلاتے ہوئے روٹیاں بنانے لگی۔ اتنے میں ایک دم بادل آ گئے۔ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا، یہ تو شکر تھا میرے تندور کے اوپر چھت تھی، اسی لیے مجھے بے فکری تھی، لیکن اگر بارش تیز ہو جاتی تو پریشانی ہوتی، تب گاہک کے کھڑے رہنے کی جگہ نہ رہتی۔ میں نے جلدی سے روٹیاں بنا کر انہیں دیں کہ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ اب مجھے گھر جانے کی پریشانی تھی، مگر تیز برستی بارش میں نہیں جا سکتی تھی۔ یہاں راستے میں کچا راستہ ہونے کی وجہ سے کیچڑ بن جاتا تھا، جہاں سے گزرنا دشوار ہوتا، اور مجھے اصل میں پریشانی اسی بات کی تھی۔ خیر میں نے سامان کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اسی وقت کسی گاہک کا آنا مشکل تھا۔ سامان سمیٹ کر تندور بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک سامنے سے ایک آدمی دکھائی دیا۔ میں نے آج سے پہلے اسے اس گاؤں میں نہیں دیکھا تھا، نہ جانے کون تھا، شاید کوئی مسافر ہو۔ وہ سیدھا میرے تندور کی طرف آیا اور آتے ہی اس نے روٹی مانگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا وہ کوئی فقیر تھا، اس کے انداز سے لگ رہا تھا وہ کافی دن کا بھوکا ہے۔ میں نے اسے گرما گرم روٹی پکا کر دی تو اس نے بڑے بڑے نوالے توڑ کر یوں ہی کھانے شروع کر دیے۔ اللہ جانے کب سے بھوکا تھا کہ اسے سادہ روٹی کے ساتھ سالن کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ میں نے اسے اگلی روٹی بنا کر دی، وہ بھی اس نے فٹافٹ ختم کر لی۔ جب دوبارہ میں نے تیسری روٹی کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا اور بولا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے مجھے گرما گرم روٹی کھلائی، میں بڑے دن سے بھوکا تھا اور بہت شدید بھوک لگ رہی تھی، مگر اب میرا پیٹ بھر گیا ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے کون تھا، یقیناً کوئی مسافر ہوگا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے جلدی جلدی چیزیں سمیٹ کر گھر آنے لگی۔ بارش تھم چکی تھی مگر پھر بھی کیچڑ ہو چکا تھا۔ گھر آتے آتے پاؤں گندے ہو گئے۔ میں نے صحن میں لگے نلکے سے پیر اچھی طرح دھوئے اور اندر آ گئی۔ اماں شاید میرے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ انہیں پریشانی لگی ہوئی تھی کہ شاید آج میں بارش کی وجہ سے دیر سے آؤں گی، مگر مجھے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ ارے بیٹا جلدی آ جایا کرو، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ اماں قریب ہی تو ہوتی ہوں، یہ گاؤں بھی اپنا ہی گاؤں ہے، یہاں ایسا کچھ نہیں، سو آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں نے اماں سے کہا اور آ کر خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ سچ کہوں تو بارش میں بھیگ جانے کی وجہ سے جسم میں ہلکا درد ہو رہا تھا، طبیعت میں ڈھال تھی، سو بستر پر لیٹتے ہی جوں ہی بستر کی گرمائش ملی، میں نے سونے میں ایک لمحہ نہ لگایا۔ اگلی صبح سو کر اٹھی تو طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی، رات والی تھکاوٹ اور حرارت کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں صبح کافی تازہ دم تھی، سو اٹھ کر جب باہر آئی اماں سے فوراً ناشتے کی فرمائش کر دی۔ آج کی صبح بڑی خوبصورت تھی، بڑی ہلکی ہلکی ٹھنڈک کی وجہ سے خوشگواریت محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے میرے لیے انڈا اور لذیذ پراٹھا تیار کیا اور جلدی سے میرے پاس لے آئیں۔ اپنا پسندیدہ ناشتہ دیکھ کر میں نے فوراً کھانا شروع کر دیا اور فراغت کے بعد تندور کا سامان اٹھا کر تندور کا رخ کیا۔
چونکہ 10 بج چکے تھے، مجھے تندور کو صاف کرنے اور اسے تپانے میں 12 بج جانے تھے۔ سو میں نے فوراً تندور جلانے کا کام شروع کیا اور جوں ہی اسے سلگایا، کچھ دیر بعد وہی کل والا آدمی وہاں چلا آیا۔ میں حیران ہوئی، مجھے تو کل لگا تھا شاید وہ کوئی مسافر ہے، مگر آج جب وہ آیا تو مجھے یہی گمان ہوا کہ وہ یہیں کہیں اسی گاؤں کا ہوگا۔ وہاں آنے کے بعد پوچھنے لگا، اب تک تم نے روٹی بنانی شروع نہیں کی؟ میں نے کہا نہیں، بس آگ جلا رہی ہوں۔ کچھ ہی وقت کی بات ہے، ابھی بن جائے گی۔ روٹی تو ٹھیک ہے، مگر تم کوشش کرو کہ روز ساتھ ایک سالن بھی بنا لایا کرو، تاکہ جو مجھ جیسے مسافر بیچارے لوگ ہیں وہ روٹی کے ساتھ کوئی سبزی سے بھی لطف اندوز ہو سکے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ کہہ تو وہ صحیح رہا تھا، روٹی کے ساتھ سالن بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح تو میرے پاس بہت گاہک آتے جو کہ سادہ روٹی کھانے کو ترجیح دیتے اور بچت کے نام پر روٹی کھاتے، لیکن اگر روزانہ میں کوئی سبزی بھی بنا کر لایا کروں گی تو آمدنی میں اضافی آمدنی کما سکوں گی۔ اس کا مشورہ میرے دل کو لگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل سے بنا کر لایا کروں گی۔ کیا تم روز آؤ گے؟ میں نے نہ جانے کس خیال کے تحت پوچھ لیا تو وہ بولا ہاں، روز آیا کروں گا، بھوک تو روز لگتی ہے نا۔ مجھے جواب دیتے ہوئے آخر میں اس نے جب شرارت سے کہا تو میں بے اختیار مسکرا دی۔ جلدی جلدی روٹی بنانے لگی۔ اس کی نظریں بار بار مجھ پر تھیں، تاہم ان نظروں میں سادگی تھی۔ اس کی نظروں میں کوئی حرص یا شرارت نہیں تھی، سو مجھے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اطمینان سے روٹی بنا کر چنگیر میں رکھی، اس کے سامنے رکھ دی تو وہ فوراً کل کی طرح گرما گرم روٹی کھانے لگا۔ میں نے اسے اتنی گرم روٹی کھاتے دیکھ کر کہا، نہ جانے تم کیسے کھا لیتے ہو، تمہارا منہ نہیں جلتا کیا؟ اتنی گرم روٹی تو پکڑی نہیں جاتی۔ میں نے حیرانی سے دریافت کیا تو وہ بولا، مجھے ہمیشہ سے ہی ایسی روٹی پسند ہے۔ میری ماں بھی روٹی بناتے وقت مجھے پاس بٹھا لیتی اور ہمیشہ تازہ پھلکا دیتی۔ کل جب تمہاری روٹی کھائی نا تو نہ جانے کیوں اماں کی یاد آ گئی تھی، سو آج بھی دوبارہ تمہارے پاس چلا آیا۔ اس نے سادگی سے جواب دیا تو میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اتنی دیر میں دوسرے گاہک بھی چلے آئے تو میں ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ان کی مطلوبہ روٹیاں بنا کر انہیں دینے لگی۔ نہ جانے کب وہ اٹھ کر چلا گیا۔ آج بھی نہ تو اس نے پیسے دیے نہ میں نے پیسے مانگے، شاید اس کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اور پھر کام ختم کرنے کے بعد میں نے سامان سمیٹا اور گھر کو نکل گئی۔ راستے میں اس آدمی کی بات کو سوچتے ہوئے گھر جانے لگی۔ گھر پہنچ کر چپ چپ تھی۔ اماں نے پوچھا کیا بات ہے، سب خیر تو ہے نا؟ نہیں اماں، کوئی بات نہیں، سب خیریت ہے، بس بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ اماں نے جلدی سے کھانا دے دیا، میں نے کھایا اور بستر پر جا لیٹی۔ میں اب تک اس آدمی کی بات پر غور کر رہی تھی۔ کہہ تو وہ صحیح رہا تھا، اگر ایک سالن ہو جائے گا تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ صبح سالن بھی بنا لوں گی کہ نیند نے آ گھیرا۔ روزانہ کی طرح جب میں صبح اٹھی تو میرے دماغ میں ابھی بھی اس آدمی کی بات گھوم رہی تھی۔ میں نے کہا اماں فٹافٹ ناشتہ بنا دیں۔ وہ ناشتہ بنانے لگی۔ میں دادی کے کمرے میں گئی، دیکھا تو وہ چارپائی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ میں جا کر دادی کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے نائلہ، پریشان نظر آتی ہے؟ نہیں تو کوئی پریشانی نہیں دادی، آپ بتائیے، آپ دوائیاں وقت پر کھا رہی ہیں نا؟ دادی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ کلموہی دوائیاں تو پتہ نہیں مرنے کے بعد چھوٹیں گی۔ اللہ نہ کرے دادی آپ کو کچھ ہو، آپ کے اور امی کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ دادی نے میرے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا، میری بچی اللہ تمہیں سدا خوش رکھے۔ دادی کیا ہی اچھا ہو اگر میں روٹی کے ساتھ کوئی سالن بھی بنا لیا کروں، اس سے آمدنی اچھی ہو جائے گی، گاہک خوش ہو جائیں گے۔ ہاں بیٹا، بات تو تیری ٹھیک ہے، روٹی کے ساتھ سالن بھی ضروری ہے، پر بچی اپنے اوپر کتنا بوجھ ڈالے گی، رہنے دینا تو تھک جایا کرے گی۔ ارے کیسی تھکاوٹ دادی، مجھے کام کر کے خوشی ہوتی ہے، زیادہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو اماں کی مدد ہو جائے گی تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے، اس گھر کے لیے کچھ کر رہی ہوں۔ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے، نیک گھر سے ناتا جوڑے، میری بچی کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ میں نے آمین کہا۔ اتنے میں امی نے بلا لیا، نائلہ ناشتہ تیار ہے، بیٹا جلدی سے آ جاؤ۔ جی اماں میں آ رہی ہوں۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور کھانے بیٹھ گئی، پھر اپنا سامان پکڑا، امی کو اللہ حافظ کہا۔ پہلے ہی دیر ہو چکی تھی، خیر تیز تیز قدموں سے چلتے تندور تک پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں،
آج وہ آدمی مجھ سے پہلے تندور پر موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ میں نے سوچا کیا ماجرا ہے، آج یہ مجھ سے پہلے یہاں آ گیا۔ خیر، سلام کیا، تندور کھولنا شروع کیا۔ صاف ستھرائی کے بعد میں نے لکڑیاں جلائیں۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں آج بڑی پریشان تھی کہ کون ہے، اگر مسافر ہوتا تو کب کا اپنا راستہ لے چکا ہوتا۔ یہ کون ہے جو تندور پر روزانہ روٹی کھانے آ جاتا ہے؟ میں نے دل میں آنے والے خیالات کو جھٹکا اور کام پر توجہ دی۔ یوں ہی لکڑیاں جل گئیں، تندور گرم ہوا تو آدمی نے کہا جلدی سے روٹی بنا دو، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر جو ہی روٹی بنائی وہ گرما گرم کھانے لگا۔ ایک مزید بنا کر دی تو وہ بھی کھا گیا۔ میں نے پوچھا اور روٹی چاہیے کیا؟ اس نے کہا بنا دو تو مہربانی ہوگی۔ وہ مسکرا دیا۔ میں حیران ہوئی کہ ویسے روز تو یہ 2 روٹیاں کھاتا ہے، آج اسے کیا ہو گیا کہ تیسری پر بھی مان گیا۔ خیر، بغیر کوئی سوال پوچھے ایک اور بنا کر اس کے آگے رکھ دی۔ تیسری روٹی بھی اس آدمی نے اتنی ہی تیزی سے کھائی جتنی تیزی سے پہلی 2 کھائی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے لیے کچھ اور سوچتی، گاہک آنے لگے۔ میں سب کو روٹیاں بنا کر دینے میں مگن ہو گئی اور وہ کل کی طرح بغیر بتائے چلا گیا۔ جو ہی کام سے فارغ ہوئی میں نے دیکھا وہ آدمی وہاں نہیں تھا۔ میں حیران ہوئی آخر کون ہے؟ خیر، میرے دل میں آیا پتہ نہیں، اسے عادت ہو گئی ہے روزانہ مفت میں روٹی کھانے کی۔ چلو کل اس سے پیسے مانگوں گی، دیکھوں تو صحیح کیا جواب دیتا ہے۔ کام نپٹا کر گھر آ گئی اور پھر اگلی صبح بغیر ناشتہ کیے تندور پر آ گئی۔ اماں نے کہا بیٹا ناشتہ کیے بغیر نہ جانا، سارا دن کام میں مصروف رہو گی، کھانے کا وقت نہیں ملے گا۔ میں نے کہا نہیں اماں، آج تو سالن بھی بنا ہوا ہے، روٹی بنا کر وہی کھا لوں گی، آپ بے فکر رہیے، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں گھر سے نکل آئی۔ میں نے سوچ لیا تھا اگر آج وہ آدمی آیا تو اس سے ضرور پوچھوں گی کہ اس نے تو کام ہی پکڑ لیا ہے مفت میں روٹیاں کھانے کا۔ جو ہی وہاں پہنچی تو آج بھی وہ پہلے سے میرا منتظر تھا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب اور ناگوار لگی۔ خیر، بغیر کچھ کہے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس آدمی کی نظر سالن والی دیگچی پر پڑی تو مسکرا کر بولا ارے واہ، آج تو سالن بھی بنا کر لائی ہو، لگتا ہے میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی۔ چلو اچھا ہی ہوا جلد سمجھ آ گئی، اس میں بڑا فائدہ ہے اور گاہک بھی یہ دیکھ کر خوش ہوں گے۔ میں چپ چاپ اس کی بات سنتی رہی، کام کرتی رہی۔ اس کے بنا مانگے میں نے 2 روٹیاں اور ساتھ 1 پلیٹ سالن کی اسے دے دی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ کچھ ہی لمحوں میں سارا کھانا کھا گیا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا ارے آرام آرام سے کھاؤ، کون سا تمہارے پیچھے کوئی لگا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا تم کہتی تو ٹھیک ہو۔ اور پھر گاہک کے آنے کا وقت تھا۔ جو سوال آج میں سوچ کر آئی تھی میری ہمت ہی نہ ہوئی۔ خیر، میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ آج میں اس پر نظر رکھوں گی کہ یہ کس وقت یہاں سے جاتا ہے، کس طرف جاتا ہے۔ اور پھر میں نے اس پر نظر جمائے رکھی۔ کھانا کھاتے ہی وہ اٹھا اور گاؤں سے دوسری طرف جانے لگا۔ میں اسے دیکھتی رہی اور پھر میں نے کیا دیکھا، کچھ فاصلے پر جانے کے بعد وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اچھا خاصا چلتا پھرتا آدمی اچانک سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہوئی۔ ایک دم سے آواز پڑی ارے باجی واہ واہ، آج تو سالن بھی بنایا ہے، ذرا بتانا سالن میں کیا ہے؟ میرے گاہک نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے مسکرا کر کہا بھائی بھنڈیاں بنائی ہیں۔ اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا بہت اچھی بات ہے، چلو پھر مجھے 1 پلیٹ اس کی پیک کر دو۔ آج آپ کے ہاتھ کی بنی بھنڈی کھا کر دیکھیں آخر کیسا ذائقہ ہے۔ میں بھی ہنسنے لگی اور کہا ضرور ضرور، آپ کھا کر دیکھیں، میری اماں کے ہاتھ کے ذائقے کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے میری ساری سبزی ختم ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ اللہ کا شکر ہے کوئی چیز ضائع نہیں گئی۔ میری امید سے زیادہ اچھا آج بکری ہوئی تھی۔ خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں بہت تھک گئی تھی، شاید کام بھی تھوڑا بڑھ گیا تھا، سو مجھے آج تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ میں نے تندور کی آگ بجھائی، سامان سمیٹا اور گھر کو نکلی۔ جب میں گھر کے لیے نکلی تو میں نے اس آدمی کو اپنے آگے چلتے دیکھا۔ ابھی میں ٹھیک سے اس پر نظریں نہ جما پائی تھی کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے اس بات سے بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے گھر پہنچی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ اماں نے کہا ارے کون ہے بھائی، کیا دروازہ ہی توڑ دو گے؟
ذرا صبر کرو۔ جو ہی اماں نے دروازہ کھولا تو میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی دیکھ کر اماں ڈر گئی۔ ارے نائلہ، کیا ہوا ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میرے منہ سے الفاظ نہ نکل رہے تھے۔ اماں نے میرے ہاتھوں سے سامان پکڑا اور مجھے چارپائی پر بٹھاتے ہوئے فوراً پانی کا گلاس دیا۔ یہ پکڑو، پہلے پانی پیو، سانس لو اور پھر مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ کیوں ڈری ہوئی ہو بچی؟ میں حیرت سے اماں کا منہ دیکھ رہی تھی کیونکہ پلے ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اماں کیا سوال پوچھ رہی ہیں؟ میرا دماغ ایسے جیسے معاف ہو چکا تھا۔ میرے سماعت تک اماں کی آواز نہ پہنچ پا رہی تھی۔ اسی اثنا میں اماں نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اریو نائلہ، میں تیرے سے مخاطب ہوں، ہوا کیا ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ بتا دے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، خدا کے لیے مجھے سچ سچ بتا، ہوا کیا ہے؟ تیری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ میری بیٹی کیوں پریشان ہے؟ بار بار اماں ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ اماں پریشان تھی کہ اللہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ دادی نے ماں کو پریشان دیکھا تو پریشانی کی وجہ پوچھی۔ اماں نے کہا، اللہ جانے اماں، آج نائلہ کو کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں بتا رہی، بس سہمی ہوئی ہے۔ کچھ بتا بھی تو نہیں رہی، آخر کیسے پتہ لگاؤں کہ کیا ہوا ہے؟ کہیں کسی نے کچھ کہا تو نہیں میری بیٹی کو؟ ارے اماں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ دادی نے امی کو تسلی دی۔ ارے بچی ہے، تھک گئی ہوگی، آج کام بھی تو اتنا ہے، اکیلی تھک جاتی ہے۔ فی الحال تم اسے آرام کرنے دو، جب دن چڑھے گا میں خود اس سے سوال کروں گی، تم پریشان نہ ہو۔ ابھی تم بھی جاؤ، سو جاؤ۔ صبح تمہیں بھی گھر کے کاموں میں تم لگی ہوئی تھی، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ تم ماں بیٹی نے تو جیسے آرام سکون کو زندگی سے نکال پھینکا ہے۔ دادی یہ بولتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں بھی جا کر چارپائی پر لیٹی اور سو گئی۔ میں ابھی بھی جاگ رہی تھی، اس منظر کو یاد کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو نہ مجھے ناشتے کی طلب تھی اور نہ تندور پر جانے کی جلدی۔ خاموشی سے چپ چاپ بستر پر بیٹھی رات والا واقعہ سوچتی رہی کہ اچانک دادی کمرے میں آئیں اور میرا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا، نائلہ میری بچی، کیا بات ہے؟ کیوں تم گھبرائی ہوئی ہو؟ جو بھی بات ہے میری بچی اپنی دادی کو نہیں بتاؤ گی؟ میں نے ایک بار دادی کی آنکھوں میں دیکھا اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ دادی بھی اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوئی اور حیران بھی کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے۔ چلو اٹھو، تم پریشان نہ ہو، آج میں خود تمہارے ساتھ تندور پر چلوں گی۔ نہیں دادی، آپ تو پہلے ہی بیمار ہیں، کہاں آپ وہاں جائیں گی؟ آپ آرام کریں، میں سب سنبھال لوں گی، بس آپ پریشان نہ ہو، آپ گھر میں آرام کریں۔ میں نے کہہ دیا نا، میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ ارے کچھ نہیں ہوا میری طبیعت کو، تیری ماں بھی رات سے تمہیں ہی لے کر پریشان ہے، اس کی تسلی کے لیے ہی صحیح، مگر آج مجھے تیرے ساتھ جانا ہے۔ دادی کی ضد کے آگے میں نے ہار مان لی اور دادی کو ساتھ لے کر جانے کے لیے گھر سے نکل آئی۔ جو ہی تندور پر پہنچی، وہی آدمی آج پھر بیٹھا میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میرے پیچھے اس نے دادی کو دیکھا تو مجھے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ اچھا، تو آج ساتھ اپنا باڈی گارڈ لائی ہو؟ وہ مسکرا دیا۔ میں اس کے ان الفاظ سے ڈر گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم فوراً سے روٹی بناؤ، میں روٹی کھاؤں گا اور چلا جاؤں گا، تم پریشان نہ ہو۔ دادی وہاں ایک طرف رکھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ میں نے فٹافٹ تندور میں آگ مچائی اور اس آدمی کی روٹی بنانے لگی۔ پیڑا کیا اور روٹی کو تندور میں لگایا۔ آج بھی وہ جلدی جلدی روٹی کھانے لگا۔ دادی پاس بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ دادی کے منہ سے نکلا، بیٹا آرام سے، روٹی گرم ہے، کہیں منہ نہ جلا لینا، آرام سے کھاؤ، آخر اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس آدمی نے پہلے دادی کو دیکھا، پھر مجھے دیکھنے لگا اور مسکراتے ہوئے بولا، ارے نہیں ماں جی، جلدی تو کوئی نہیں، بس میری عادت ہے۔ ارے میرے بچے، عادتیں بری ہوں تو بدل لینی چاہیے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، روٹی کھانے لگا۔ معمول کی طرح ایک دو گاہک آئے، روٹی سالن لیا چلے گئے، اور آج ایک الگ بات تھی۔ وہ آدمی روٹی کھانے کے بعد اب تک تندور میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آج وہ جا کیوں نہیں رہا۔ روزانہ تو یہ روٹی کھاتے ہی آنکھ بچا کر غائب ہو جاتا ہے، تو آج ایسی کیا بات ہے؟ میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ دادی نے کہا، نائلہ فارغ ہو گئی ہو تو سامان سمیٹو بیٹا، گھر چلیں، تیری ماں پریشان ہو رہی ہوگی، اور میری بھی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے فوراً دادی کے پاس آتے ہوئے کہا، کیا ہوا دادی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کہا تھا نا آپ نہ جائیں میرے ساتھ، آپ تھک جائیں گی، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اچھا میری بچی، تم بس فوراً سامان سمیٹو۔ میں نے کہا، جی جی، بس 2 منٹ دیں، یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ سمیٹ لوں تو پھر گھر کو نکلتے ہیں۔
وہ شخص ہماری باتیں سن رہا تھا، پتہ نہیں کیوں سر جھکائے ایک طرف بیٹھا تھا، آج تو جانے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ ایک مجھے دادی کی پریشانی، دوسرا اس کی بے وجہ کی موجودگی نے مجھے پریشان کیا۔ دل ہی دل میں اس پر بے تحاشا کرود آ رہا تھا۔ سارے کام نپٹا کر میں اور دادی گھر کو نکلے تو کیا دیکھتی ہوں، وہ آدمی بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں ڈر گئی۔ دادی نے دیکھا تو پوچھا، بیٹا کیا تمہارا گھر بھی ہمارے گھر کی طرف ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، نہیں جی۔ دادی رک گئی اور کہا، اگر تمہارا گھر ہمارے گھر کی طرف نہیں تو تم ہمارا پیچھا کیوں کرتے چلے آ رہے ہو؟ اپنا راستہ ناپو۔ دادی غصے میں آ گئی۔ وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا کہ عجیب ڈھیٹ شخص ہے، پیچھا نہیں چھوڑ رہا، نہ جانے اس کے دل میں کیا ہے۔ اب میرے دل میں طرح طرح کے وسوسوں نے گھر کر لیا تھا۔ ہمارے اتنا سمجھانے کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دادی نے غصے سے کہا، تمہیں ایک بار بات سمجھ نہیں آتی؟ کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ خبردار آج کے بعد مجھے تم تندور کے ارد گرد دکھائی دیے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ ہمارے قریب آیا اور کہا، ارے دادی آپ غصہ نہ کریں ماں جی، میں چلا جاتا ہوں، مگر سوچ لیں میرا جانا آپ سے برداشت ہوگا یا نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، عجیب انسان ہو، پہلے تو روٹیاں کھاتے تھے، اب تم ہمارا دماغ بھی کھانے کے لیے؟ جاؤ نکلو یہاں سے، تنگ نہ کرو، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، خدا را ہماری پریشانیوں میں اضافہ نہ کرو۔ میں نے پریشانی میں نہ جانے اسے کیا کیا بول دیا تھا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اچانک سے وہ غائب ہو گیا۔ میں نے چیخ ماری۔ دادی بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ارے یہ کہاں چلا گیا؟ دادی بھی سہم گئی اور ہم دونوں تیز تیز ڈگ بھرتے اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ جو ہی گھر کے دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ کھولنے ہی والے تھے کہ وہ آدمی وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اب تو ایسے تھا جیسے میرا لہو خشک ہو گیا ہو۔ اماں نے دروازہ کھولا، میں دادی جلدی سے گھر کے اندر چلے گئے اور ٹپاک سے دروازہ بند کر دیا۔ دادی نے کہا، ارے نائلہ یہ کوئی عام انسان نہیں، مجھے تو کوئی اور ہی مخلوق لگتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بند دروازے سے ہی گھر کے اندر داخل ہوا۔ ہماری تو چیخیں نکل گئیں۔ اس آدمی نے کہا، ارے شور نہ مچاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اماں نے ڈرتے ڈرتے کہا، آخر تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، آپ لوگ خاموشی سے بیٹھ جائیں، میں آپ کو سب سچ بتاتا ہوں۔ ہم لوگ ڈر رہے تھے۔ ہم چارپائی پر بیٹھ کے اس آدمی نے بتایا، میرا نام تراب ہے، میں آپ کے گاؤں میں جو آپ کا تندور ہے اس کے قریب پرانے پیپل پر رہتا ہوں، وہی میرا مسکن ہے اور میں جنزادہ ہوں۔ یہ سننا تھا میری تو ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ تراب بولا، نائلہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا ہرگز مقصد آپ لوگوں کو نقصان پہنچانا نہیں، میں تو آپ لوگوں کی مدد کی خاطر آیا ہوں، آپ لوگوں کے دکھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ خدا را مجھے غلط نہ سمجھا جائے، میں کسی غلط نیت سے اس گھر میں داخل نہیں ہوا، اور اس پر خدا کی لعنت جو جھوٹا ہو، میں ایک نیک جنزادہ ہوں، میرا ہرگز کوئی غلط ارادہ نہیں۔ یہ بات سن کر جیسے تھوڑی سی جان میں جان آ گئی ہو۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اب سچ بول رہا ہے۔ میری حیرت کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا روپ بدلا اور اصل روپ میں آ گیا۔ اب تو ہم سب کی چیخیں نکل گئی۔ دادی اس کا بھیانک روپ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ میں اور اماں اونچی آواز میں رونے لگے تھے۔ پھر اس نے کہا، ارے آپ لوگ گھبرائیے نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، دادی بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی یہی بول رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ جو ہی میری نظر آدمی پر پڑی، میں تو دیکھتی رہ گئی۔ یہ اتنا خوبصورت نوجوان تھا کہ میری نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ میں بالکل مجسم ہو چکی تھی۔ اس قدر خوبصورتی کا حامل، اتنا روشن چہرہ، اتنی اپنی 18 سالہ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھی کہ بنانے والے نے اسے کتنی فرصت میں بنایا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھے دادی کے قریب سے اٹھنے کو کہا۔ اللہ جانے اس نے کیا پڑھ کر دادی پر پھونکا، دادی ہوش میں آ گئی۔ میں اور اماں حیران تھے۔ مجھے سب کچھ بھول چکا تھا، یاد تھا تو صرف اس کا چہرہ جو 14ویں کے چاند کی مانند روشن تھا۔ دادی کو ہوش آیا تو دادی اس کی طرف ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ وہ دادی کے گھٹنوں میں بیٹھ گیا اور کہا، دادی آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں آپ کے لیے مشکلات نہیں بلکہ آسانیاں لے کر آیا ہوں۔ آج سے میرے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ سب میرے ساتھ محفوظ ہیں۔ دادی نے کہا، کیا تم مسلمان ہو؟ دادی یہ تو آپ میرے نام سے بھی اندازہ لگا سکتی ہیں کہ میں مسلمان ہوں یا ہندو یا سکھ عیسائی۔
الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں نائلہ کے تندور کے قریب والے پیڑ پر مقیم ہوں۔ جب میں نے دن رات نائلہ کو انتھک محنت کرتے دیکھا، میں نے آج تک اسے کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ یہ سب سے خوش اخلاقی سے پیش آتی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی۔ میں نے سوچا اتنے عمدہ اخلاق کی مالک ہے، ضرورت مند بھی ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی لیے میں روزانہ اس کے تندور پر آنے لگا۔ صرف روٹی کھانے کے بہانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ نائلہ تو حیرت میں گم تھی کہ اس نے بھلا آج تک میری کون سی مدد کی ہے۔ بولو تراب، تم نے کون سی مدد کی میری؟ وہ مسکرایا اور بولا، تمہیں یاد ہے ایک دن بارش کی وجہ سے تمہارے تندور پر کوئی گاہک نہ تھا سوائے میرے، اور تم پریشان تھی کہ آج تو اتنی کمائی نہیں ہوئی، بارش کی وجہ سے کوئی گاہک نہیں آ رہا۔ اس کے باوجود جب تم نے غلے سے پیسے نکالے تو تم بہت حیران ہوئی کہ آج تو اتنا اچھا کام بھی نہیں اور پیسے پہلے سے زیادہ ہیں۔ نائلہ سوچ میں پڑ گئی، پھر اسے یاد آیا، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تب تراب نے کہا، وہ پیسے میں نے رکھے تھے۔ نائلہ نے اپنی دادی اور ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اماں یہ سچ بول رہا ہے۔ اس دن میں تراب کے بارے میں سوچ رہی تھی تو میرا دھیان اس طرف گیا ہی نہیں کہ غلے میں واقعی پہلے سے زیادہ نوٹ تھے، حالانکہ اس دن بارش کی وجہ سے کام کو اتنا اچھا نہیں چلا تھا۔ تراب نے کہا، مجھے رب نے آپ لوگوں کے لیے مسیحا بنا کر بھیجا ہے، اس لیے مجھ سے نہ ڈریں۔ اماں اور دادی خوش نظر آ رہے تھے۔ مجھے بھی تراب سے مل کر اس کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اندر ہی اندر کچھ ڈر بھی تھا کہ ہے تو جنزادہ ہی، کہیں نقصان نہ پہنچا دے، مگر اس کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے میں بھی اس سے مانوس ہو گئی تھی۔ تراب کی میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے اور بھی بہت سی نیکیاں تھیں، میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس نے ہم لوگوں کو کن کن مشکلات سے نکالا۔ دادی کا علاج کروایا، میرے کام میں میری خاصی مدد کی۔ میرا کام اب وہی دیکھتا تھا اور مجھے پڑھنے کے لیے کالج میں داخلہ دلوایا۔ میں خوش تھی، پڑھائی کرنے کا تو مجھے شروع سے شوق تھا۔ اس کے آنے سے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسی ہماری زندگی سے پریشانیوں کے بادل چھٹ گئے ہوں۔ میں کالج جانے لگی، تراب گھر کے ساتھ ساتھ ماں اور دادی کا خیال رکھتا، تندور کو بھی دیکھتا۔ میں خوش تھی، مجھے اس کی شکل میں ایک ہمدرد، مخلص ساتھی یا یوں کہیں دوست مل گیا تھا۔ میں اپنی قسمت پر کبھی کبھی رشک کرتی، خود پر ناز محسوس کرتی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، میں نے تعلیم پوری کی، مجھے شہر میں ایک بڑی کمپنی میں مینیجر کی نوکری مل گئی۔ میں خوش تھی۔ جب گاؤں واپس آئی، گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائی، تراب بھی یہی موجود تھا۔ سب میرے چہرے پر خوشی دیکھ کر بہت خوش تھے۔ میں نے تراب سے کہا، آج میں جو کچھ بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد سب تمہاری وجہ سے ہے، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ میں تو رب کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ رب نے تمہیں میری زندگی میں بھیج کر میری زندگی کو اتنا آسان بنا دیا۔ شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے ہمارے نصیب میں تمہارا ساتھ لکھا۔ تراب یہ سن کر خوش ہو کر بولا، بس بس اتنا شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو، یہ تو تمہارا اعلیٰ اخلاق ہے جس کا صلہ تمہیں رب نے دیا۔ میں تو خود اسی رب کا محتاج ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، میں بھلا کسی کو کیا دے سکتا ہوں۔ مجھے تراب کی ساری باتیں بہت بھانے لگیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہماری اپنائیت محبت میں بدل گئی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر میں نے کبھی اس بات کو اس پر ظاہر نہ ہونے دیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ انسان نہیں تھا۔ میں نے آج تک اس بات کا اظہار نہ کیا۔ تراب نے میرا بہت ساتھ دیا اور ہم شہر آ گئے۔ میں یہاں نوکری کرنے لگے اور یہاں گھر لے لیا، اماں اور دادی یہیں رہنے لگے۔ ہم لوگ خوش تھے، بہت اچھی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پھر ایک دن اچانک ہی ہماری کمپنی کے مالک نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ مجھے تو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں نے سنا وہ حقیقت میں تھا۔ میرے مالک نے میری اماں سے میرا ہاتھ مانگا۔ میری اماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، دادی صدقے واری جا رہی تھیں۔ بظاہر تو میں خوش تھی، مگر دل ہی دل میں تراب کے لیے اپنی اپنائیت کو دبائے ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رشتہ طے ہوا۔ جس لڑکے سے رشتہ طے ہوا اس کا نام سہیل تھا۔ گھر والے خوش تھے، دادی تو شکرانے کے نفل پڑھ رہی تھیں، گویا ہر طرف خوشیوں کی فضائیں تھیں۔ میرے دل میں جو تراب کی محبت کا دیا جلا ہوا تھا وہ کہیں نہ کہیں مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں پورا دن سوچتی رہی، کیا میں ٹھیک کرنے جا رہی ہوں کہ محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے؟ میں نے رب سے مدد طلب کی، یا اللہ اے پاک پروردگار میری مدد فرما، میں کشمکش میں ہوں، مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں کیا کروں اے خدا، میں ایسا کیا کروں
کہ میرے دل کو سکون مل جائے، میری یہ بے چینی ختم ہو جائے۔ میں رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ جو ہی دعا مانگنے کے بعد پیچھے مڑی تو تراب پیچھے کھڑا تھا، مسکراتے ہوئے بولا، نائلہ، تمہارے دل میں میرے لیے اتنی چاہت تھی، تم نے کبھی بتایا نہیں۔ میں گمسم کھڑی تھی۔ تراب نے کہا، مجھے بھی تم سے محبت ہے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ ہم ایک نہیں ہو سکتے، چونکہ جنات کے بھی بہت سخت اصول ہوتے ہیں جنہیں ہم توڑ نہیں سکتے۔ محبت تو میں بھی تم سے کرتا ہوں، بلکہ ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ لازمی تو نہیں کہ محبت شادی کا نام ہی ہو۔ میری محبت تو ایسی ہے کہ میں چاہ کر بھی پوری زندگی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں ہمیشہ سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اسی لیے اب پریشان ہونا چھوڑو، آنے والی زندگی کی خوشیوں کا مزہ لو۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اس کی باتیں سمجھ آ رہی تھیں، میری دعائیں رنگ لے آئیں۔ میں اپنی اور تراب کی پاکیزہ محبت سے مطمئن تھی، اور پھر اگلے مہینے سہیل سے بیاہ کر اپنے سسرال چلی آئی۔ آج میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں۔ اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گود بھری اور 2 بیٹے نواز دیے۔ میں بہت خوش ہوں۔ تراب نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، اپنا وعدہ نبھایا۔ آج بھی وہ میرے گھر میں میری بوڑھی ماں کا خیال رکھتا ہے۔ میری دادی کا انتقال ہو چکا ہے۔ گھر میں تراب اور اماں ایک ساتھ رہتے ہیں، بلکہ یوں کہوں، تراب میری ماں کے لیے بیٹے سے کم نہیں۔ اماں تو ہمیشہ کہتی ہیں کہ اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو وہ بھی شاید اتنی خدمت نہ کرتا جتنی محبت تراب نے دی، جتنی خدمت اس نے کی۔ اسے اماں سے بہت اپنائیت تھی۔ واقعی ایک مخلص دوست اور ایک مخلص ساتھی، جو کہ تراب جیسا وہ ہرگز کسی مسیحا سے کم نہیں۔ میں بہت خوشحال زندگی جی رہی ہوں۔